اسرائیل 1948 میں فلسطین پر قابض ہوا ہے، 78% قابض ہو گیا۔ 1948 میں یہ بھی امریکہ، برطانیہ، فرانس کی وجہ سے قابض ہوا، ورنہ اسرائیل کو 46 سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، 1946 سے پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کو بڑھانے میں، اس کو آگے لے جانے میں انہی گرو چیلوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کے رقبے کو، فلسطین کی زمین کو ہر طریقے سے مسمار دبانے، کچلنے، بسلنے کی کوشش کی۔ فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کو عظیم شخصیت بنانے میں کس عظیم ہستی کا رول ہے؟ ایک بات سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا شجرہ مبارک کیا ہے، آپ کے اساتذہ اور آپ کے بادشاہ کون ہیں، آپ کے گرو، آپ کے استاد کون ہیں۔ اس بات کو آپ جانیے تو آپ کے کارنامے آپ کے سامنے اجاگر ہو جائیں گے۔ اولاً بات سمجھیے، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے والد محترم کا نام نجم الدین ایوب ہے۔ یہ نجم الدین ایوب کی حالات کو ذرا سا پڑھیے اور دل کی ڈائریز پر اس کو نوٹ کیجیے۔ نجم الدین کے ایک بھائی ہیں بڑے، جن کا نام اسد الدین ہے۔ یہ اسد الدین اویسی نہیں، وہ زمانے والے تھے، نجم الدین کے بھائی تھے۔ یہ اسد الدین اکبر الدین کے بھائی ہیں۔ نجم الدین نہایت ہی پاک باز، پاک سیرت انسان، تقوی شعار، خوف خدا میں زندگی گزارنے والے انسان تھے۔ اللہ کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر خوشی کو داؤ پر لگانے والے انسان تھے۔ ان کی عمر کافی بڑی ہوتی جا رہی تھی، یہ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کے بڑے بھائی اسد الدین نے ان سے معلوم کیا، پوچھا کہ آپ شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ انہوں نے جواب دیا، جواب سنیے، انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے لائق کسی خاتون کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، مجھے خاتون ایسی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر، میرا بازو پکڑ کر مجھے جنت تک لے جانے والی ہو۔ ایسی خاتون آپ کی نگاہ میں ہے تو حاضر کر دیجیے، میں ان سے نکاح کر لیتا ہوں، میری شادی ہو جائے گی۔ اسد الدین جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، نجم الدین کے بڑے بھائی ہیں، صلاح الدین ایوبی کے انکل ہیں، چچا ہیں، بڑے فادر ہیں، وہ کہنے لگے، اس وقت میں جو بادشاہ تھے، نجم الدین کے دور میں جو بادشاہ تھے، انہوں نے اس بادشاہ کی بیٹی کا حوالہ دیا، اس وقت کے بادشاہ کے وزیر خارجہ کے بیٹی کا حوالہ دیا، وزیر مملکت کے بیٹی کا حوالہ دیا کہ ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں، ان سے آپ کی شادی کرا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ نجم الدین اولاً کارکردگی کے اعتبار سے ایک سپاہی تھے، روزگار کے اعتبار سے سپاہی تھے، وردی دھاری تھے، سپاہی کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ تو سپاہی جانتے ہیں بہت اعلیٰ قسم کے لوگ نہیں ہوتے، بہت سارا مال ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کی کئی جگہ سے رشتہ آتا ہے، دیکھا جاتا ہے، لیکن ان کو پسند نہیں آتی۔ نجم الدین کی تربیت ایک شیخ کیا کرتے تھے، ایک بزرگ کیا کرتے تھے، ایک عالم دین کیا کرتے تھے۔ جب یہ اپنے پیر کے پاس، نجم الدین اپنے پیر کے پاس، اپنے شیخ کے پاس ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ایک خاتون، ایک جوان لڑکی پردہ کے پیچھے سے شیخ کو آواز دیتی، شیخ کو آواز دی، شیخ تشریف لائے، لڑکی کی بات سنی، اور پھر جب واپس گئے تو نجم الدین سے کہا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ انہوں نے پھر وہی سوال رکھا کہ مجھے ایسی لڑکی کی تمنا ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت تک لے جا سکے۔ شیخ نے اجازت دے دی، تم ان سے شادی کر لو، یہ لڑکی تمہارے لائق ہے۔
یہ بھی اللہ والی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، تقوی شعار ہے، رب کی محبت میں زندگی گزارنے والی ہے، رب کی محبت میں آنسو نکالنے والی ہے، تم ان سے شادی کر لو۔ شیخ کی بات مان کر نجم الدین ایوب اس لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں۔ جب باپ اتنا تقوی شعار ہو، رب سے ڈرنے والا ہو، رب سے خوف کھانے والا ہو، جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو، اور ماں بھی ایسی مل جاوے تو جس کا درخت ایسا ہو، اتنا گنجان درخت ہو، اتنا ہرا بھرا درخت ہو، تو اس کا پھل بھی اتنا ہی اچھا آیا کرتا ہے۔ دوستو، انہیں ماں باپ کا دین، تقوی کا دین، پرہیزگاری کا دین، اللہ کی محبت کا دین، کہ اللہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا انہیں عطا کیا۔ اور آپ بہت دور چلے گئے، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں بختیار کاکی رحمہ اللہ کا۔ قطب مینار جن کا مزار بنا ہوا، ساری دنیا جانتی ہے قطب مینار کو، لوگ گھومنے آتے ہیں، سیر کرنے آتے ہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، خواجہ بختیار کاکی رحمہ اللہ کی تربیت اور پرورش کا نتیجہ کہ جب آپ 5-6 سال کے ہوئے، آپ کی والدہ اللہ والی تھی، خوف خدا میں زندگی گزارنے والی تھی۔ انہوں نے آپ کو مسجد میں، مدرسہ میں امام صاحب کے، مولانا صاحب کے حوالے کر دیا۔ جب آپ پڑھ کر آتے، بختیار کاکی رحمہ اللہ پڑھ کر آتے تو اپنی اماں سے سوال کرتے کہ اماں کھانے کے لیے، تو جیسا کہ معمول ہوتا ہے بچہ پڑھ کر آتے ہیں کھانا کا سوال کرتے، کھانے کے لیے دیجئے، پیسہ دیجئے۔ بختیار کاکی رحمہ اللہ آتے پڑھ کر تو اپنی اماں سے کھانا کا سوال کرتے اور پوچھا کرتے، معلوم کیا کرتے کہ کھانا دیجئے۔ اماں کا جواب سنیے، تربیت کیسی ہوتی ہے، تربیت ایسی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین کی تربیت بھی ایسی ہی ہوئی ہوگی، اس سے بہتر ہوئی ہوگی۔ اماں جواب دیتی کہ بیٹا کھانا تو اللہ کھلاتا، پڑھ کر آئے ہو کہ سب چیز کا مالک اللہ ہے، کھلانے والی ذات اللہ، پلانے والی ذات اللہ، دینے والی ذات اللہ، لینے والی ذات اللہ ہے۔ تم مصلی بچھاؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، دیکھو اللہ تمہیں کھانا کھلائے۔ ماں کیا کرتی تھی کہ ماں کھانا پکا کر کبھی الماری کے نیچے، کبھی چوکی کے نیچے، کبھی کسی مقام پر کھانا رکھ دیتی تھی۔ اب بیٹا کہتی تھی کہ مصلی بچھاؤ، نماز پڑھو، 2 رکعت اللہ سے دعا کرو اور پھر کھانا تلاش کرو۔ بیٹا بختیار کاکی رحمہ اللہ جیسا ہستی مصلی بچھاتے، نماز پڑھتے اور نماز سے فراغت کے بعد پھر کھانا تلاش کرتے۔ ماں تو تیار کر کے رکھ دیتی تھی، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر انہیں کھانا، کسی جگہ پر کھانا مل جایا کرتا ہے۔ ان کا یقین، اعتماد، بھروسہ بنانے کے لیے مانے کہ اللہ ہی کھلانے والا ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے، ماں یہ اعتقاد بنایا کرتی تھی بچوں کا۔ ماں ایسا اعتقاد، ماں ایسا بھروسہ، ماں ایسا توکل علی اللہ اپنے بیٹوں کو سکھلایا کرتی تھی۔ تبھی تو آج قطب مینار ان کا مزار بنا۔ بختیار کاکی کا نام ہندوستان کی ہسٹری میں تو ہمیشہ باقی رہے گا انشاءاللہ۔ بزرگوں کی صف میں، صف اول میں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ ہندوستان کے نام پر۔ ہندوستان میں تو بہت سارے بزرگ ہیں، بے شمار اور لاتعداد کارنامے ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایک گھنا، ایک سایہ دار جو شجر ہے وہ والدین ہے۔ یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جس پھل کے درخت ہیں، ان کی والدہ، ان کے والد بھی تقوی شعار تھے، پرہیزگار تھے، دیندار تھے، اور رب کو راضی کرنے والے تھے۔ اس لیے اللہ نے ان سے یہ خاص کارنامہ کرنے کی توفیق دی۔ اللہ نے بیت المقدس ان کے ہاتھ پر، ان کی رہبری میں اللہ نے بیت المقدس کو آزاد کرا۔ یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، عظیم کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے۔ اس لیے ہم اپنے اولاد کی تربیت کی فکر کریں اور
رشتہ کے وقت میں جہاں ہم مال کو دے کر رشتہ کرتے ہیں، نجم الدین ایوب کے قول کو یاد رکھا جاوے۔ ہم خوبصورتی کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، نجم الدین ایوب کے طرز عمل کو یاد رکھا جاوے۔ ہم خاندان کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، نجم الدین ایوب کے طرز عمل کو زندگی میں لایا جاوے۔ انہوں نے بادشاہ کی بیٹی کو ٹھکرا دیا، وزیر خارجہ کی بیٹی کو ٹھکرا دیا، وزیر مملکت کی بیٹی کو ٹھکرا دیا، ہر رشتہ کو ٹھکرایا۔ ایک فقیر کی بیٹی، ایک غریب کی بیٹی جو دیندار تھی، تقوی شعار تھی، پرہیزگار تھی، ان سے رشتہ کیا۔ اللہ نے ان کے صدقے میں، دینداری کے صدقے میں، پرہیزگاری کے صدقے میں صلاح الدین ایوبی جیسا بہادر، سخی، فیاض بیٹا تھا۔ تو یہ والدین ایک شجر کے مانند ہے، اس شجر کا پھل سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ اسرائیل 1948 میں فلسطین پر قابض ہوا ہے، 78% قابض ہو گیا۔ 1948 میں یہ بھی امریکہ، برطانیہ، فرانس کی وجہ سے قابض ہوا، ورنہ اسرائیل کو 46 سے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا، 1946 سے پہلے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، لیکن اس کو بڑھانے میں، اس کو آگے لے جانے میں انہی گرو چیلوں کا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کے رقبے کو، فلسطین کی زمین کو ہر طریقے سے مسمار دبانے، کچلنے، مسلنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس جنگ کو جلد سے جلد ختم فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ عزت عطا فرمائے، اللہ پاک مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔